أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ وکفی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور فضائل اعمال کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشستوں میں تارک صلاح پر کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ اسی سلسلے کی آج ایک بڑی عظیم ترین ایک طویل حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی حدیث کو پیش کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور یہ تھا کہ ان یقول لاصحابہ، نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوتے یا آپس میں کبھی اس طرح کی بیٹھک ہوتی، جیسے نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر کے یا اس کے بعد بھی کہیں بھی مجلس میں کہیں اگر بیٹھک ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر پوچھتے تھے، حل رأى احد منکم من رؤیا، تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ فیقص علیہ ما شاء اللہ یقص، پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ خواب دکھایا رہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا، اور نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے، یا نبی علیہ السلام خواب دیکھے رہتے تو آپ خواب بتاتے کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ یہ عام طور پر کہتے نبی علیہ السلام کا یہ دستور تھا۔ کہتے ہیں ایک دن قال لنا ذات غدات، ایک دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو ایک خواب بتایا اور کہا کہ انہ اتانی اللیلۃ اثنان، لوگوں آج رات میں دو شخص ہمارے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا اور صبح سب سے آپ بیان کر رہے تھے، انہ اتانی اللیلۃ اثنان، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی ہمارے پاس آئے، اور اس وقت میں چت لیٹا ہوا تھا، وَإِنَّهُمَا أَتَانِي اللَّيْلَةَ اثْنَانِ، ہمارے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے ہمیں اٹھایا، ہم چت لیٹے ہوئے تھے، دونوں نے افتاسانی، ہمیں دونوں نے اٹھایا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ قال لی انطلق، دونوں فرشتوں نے کہا آپ آگے بڑھیے، چلیں۔ اب دونوں نے کہا میں نے چلنا شروع کیا۔ وَإِنِّي انطلقت مَعَهُمَا، وہ دونوں ہمیں لے کے چلے جا رہے ہیں، کہیں رکتے نہیں، ہم کو لے کے چلے جا رہے ہیں دو طرف سے، ایک دائیں طرف ہے، دوسرا بائیں طرف، اور ہمیں لے کے جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، چلتے چلتے ایک ایسے انسان کے پاس ہم پہنچے، وہ دونوں ہمیں لے کے ایسے، اور دونوں فرشتے تھے، دونوں فرشتے ہمیں لے کر کے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک انسان چت کیول ایسے لیٹا ہوا ہے، بالکل چت کیول ایسے لیٹا ہوا ہے، لیکن وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور میں نے دیکھا وہ شخص جو چت ایسے لیٹا ہوا ہے، ہم کو لے کے گزر رہے تھے، میں نے دیکھا وہ عَلَى رَأْسِهِ، لیکن اس کے سر پر ایک بڑا ہی طاقتور ہٹا کٹا نوجوان ایک بڑی سے پہاڑ کے پتھر کی چٹان لے کے کھڑا ہوا ہے، ایسے خوب اوپر اٹھا رکھا ہے، اور جتنی طاقت ہو سکتی اتنی طاقت سے اس نے لیٹنے والے کے سر کو مارا، فَيَصْلَبُ رَأْسَهُ، اس کا سر کیما بن کر کے بکھر گیا زمین پر۔ یہ عجیب بھیانک منظر میں نے دیکھا، اور اس پتھر سرک کر کے دور چلا گیا۔ وہ شخص دوڑا ہوا گیا پتھر اٹھانے کے لیے، پتھر جا کے اٹھایا اور واپس اب لے کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ پتھر لے کر کے آتے آتے لیٹے ہوئے انسان کا سر جو کیما بن گیا تھا پھر دوبارہ درست ہو گیا، ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہاں اس کے سر میں کہیں چوٹ لگی تھی۔ اب پتھر لے کر کے واپس آتے آتے لیٹنے والے سر کا جو کیما بنا تھا سر مکمل درست ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ ویسے ہی زور سے اس کے سر پر مارا پتھر، اور پتھر لگتے ہی اس شخص کا جو لیٹا ہوا تھا چت، اس کا سر کیما بن کر کے بالکل بکھر گیا۔ یہ شخص پھر دوڑا، دوبارہ پتھر لے کر کے مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے گیا، وہ پلٹ کر کے آیا، پتھر پھر اس کا پہلی کی طرح درست ہو گیا، اس کا سر پھر دوبارہ ویسے ہو گیا درست جیسے پہلے تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ما ہادان، میری چیخ نکل گئی، سبحان اللہ، یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، دونوں کون ہیں، مارنے والا کون ہے اور مار کھانے والا کون ہے؟ قال لی، لیکن میرے سوال کا جواب دونوں فرشتوں نے نہیں دیا جو ہم کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ کہا بس انطلق، آگے بڑھیا، آپ یہاں کھڑے نہ ہوئیے، آپ نے دیکھ لیا، اب یہاں نہیں، انطلق، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، حکم تھا ان کا۔ آپ فرماتے ہیں آگے بڑھتے گئے، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ، تو ایک ایسے انسان پر آیا جو اپنی گردن کے نیچے کچھ رکھ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِقَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے سر پر میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، لوہے کی بڑی دھاردار ایک کینچی لے کر کے، بڑی سے کینچی، دھاردار کینچی، وہ شخص کینچی لینے والا اس کے منہ میں گھساتا ہے اور پھر یہاں سے اس کو کاٹتا ہے، چیرتا ہے، اور بالکل یہاں تک لے کے آتا ہے، یہاں تک بالکل چیڑ دیتا ہے، چلاتا ہے وہ،
پھر اس کے بعد ادھر مارا، کینچی سے کاٹ کر کے اس کا، یا آپ کہیں دھاردار چھری سے جبڑا کاٹتے ہوئے یہاں تک لاتا ہے، یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ناک سے کاٹتا ہے اور یہاں تک لے کے آتا ہے، یہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے سے اس طرح سے اس کا بدن، چہرہ، جبڑا، اس کی ناک کاٹ رہا ہے سب۔ لیکن عجیب منظر میں نے دیکھا، دائیں طرف کا کاٹ دیتا ہے، پھر پلٹ کے بائیں طرف آتا ہے، بائیں طرف کاٹنے والا تو یہ درست ہو جاتا ہے۔ بائیں طرف کا کاٹ کے فارغ ہوتا ہے، پھر دائیں طرف آتا ہے، چونکہ دائیں طرف کا پھر درست ہو گیا ہے۔ ایسے ہی بار بار کاٹتا ہے اور اس کا جبڑا درست ہو جاتا ہے، اور یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ ما ہادان، یہ دونوں کیوں اس کو یہ سزا دے رہے ہیں؟ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ یہ دونوں اس کو کیوں یہ سزا دے رہے ہیں؟ فوراً قال علی انطلق انطلق، ہم کو جو فرشتے لے کے جا رہے تھے کہ اب آگے بڑھی، آپ نے دیکھ لیا، اس کو چھوڑ دیں، اسے ہونے دیں، انطلق انطلق، آپ آگے بڑھی، آگے بڑھیے۔ ہمیں آگے لے کر کے گئے۔ فانطلقنا فاتینا علی التنور، ہم کو دونوں لے کے جا رہے تھے۔ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک بہت بڑا سا تندور، اندر نیچے خوب گڈھا ہے اور اوپر جو ہے تھوڑا سا، جیسے تندور کا منہ یہاں دیکھے ہوں گے، اور اس کے اندر جھانک کر کے دکھایا ہم کو، آگ شعلے مارے، بڑی خطرناک آگ جل رہی ہے، اور اس کے اندر فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، پورے ننگے بدن مرد اور عورتیں اس میں جل رہی ہیں، مرد بھی برہنہ، عورتیں بھی برہنہ، اور سب اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے ہیں۔ اور عجیب سا معاملہ میں نے دیکھا، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جلتے ہیں، اور آگ جب شعلے مارتی ہے، بھڑکتی ہے، تو اتنا زور، اس کا پاور اس کے لپک میں ہے، شعلے میں، کہ سارے مرد عورت جو ننگے برہنہ ہیں، وہ سب شعلے میں اٹھ کر کے بالکل تنور کے اوپر آ جاتے ہیں۔ معلوم پڑتا ابھی نکل جائیں گے، لیکن جیسے آگ کا شعلہ نیچے جاتا ہے، یہ جتنے مرد عورت برہنہ چل رہے تھے سب نیچے تہ میں چلے جاتے۔ پھر آگ نے شعلہ مارا اور چلتے ہوئے پھر شعلے کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، چلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور نہایت خطرناک آواز ہے۔ میں نے کہا ما ہؤلائی، ہم نے دونوں فرشتوں سے پوچھا جو ہم کو لے کے جا رہے تھے، ما ہؤلائی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مجھے کہا انطلق انطلق، آگے بڑھی، آگے بڑھی، چھوڑیے ان کو، دیکھ لیا آپ نے، بس سوال نہ کریں کیوں ہو رہا ہے، انطلق، آپ آگے بڑھیے، مجھے آگے لے کے جاؤ۔ فانطلقنا، ہم کو آگے لے کر کے بڑھے، بہت آگے چلے۔ فأتینا علی نہر، پھر ایک نہر، حوض تھا، بہت بڑا تالاب، بڑا سا ہے، اس کے پاس لے کے پہنچے، کنارے پر، جو کنارے کارنش بنی ہوئی تھی، اس پر ہم کو کھڑا کر دیا، اور پورا
پورا وہ حوض خون کا ہے، خون کی طرح سرخ اس کا پانی، خون ہی ہے وہ۔ اس نہر کے اندر ہم نے دیکھا ایک شخص تیر رہا ہے، بیچ میں ہے، ڈوب رہا ہے، وہ تیر کر کے کنارے آ رہا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد تیر کر کے کنارے پہنچتا ہے۔ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِندَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، اور ہم نے کنارے دیکھا وہ شخص جو اس خون کے حوض میں کھیلتے ہوئے خون کے حوض میں ڈوب رہا تھا، تیرتا ہوا بیچارہ نکلنے کے جب کنارے آتا ہے تو میں نے دیکھا کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور بہت سارے پتھر اپنے پاس جمع کیا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ جیسے وہ ڈوبنے والا انسان مشکلات سے تیرتے ہوئے کنارے آتا ہے کہ اب پکڑ کے باہر نکل جائے، تو یہ جو کھڑا ہے زور سے پتھر اس کے بعد زور سے اس کے پتھر کو پوری طاقت کے ساتھ مارتا ہے، اتنی زور سے مارتا ہے کہ لہو لہان جہاں سے آیا تو بدبخت تو پھر وہیں واپس چلا جاتا ہے، اتنے زور سے مارتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہاں ڈوب رہا ہے، دوبارہ پھر آتا ہے تو یہ شخص پتھر لیے کھڑا ہوا زور سے پتھر پہلے کی طرح مارتا ہے، بہت پریشان۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا انطلق انطلق، آپ یہ سوال نہ کریں ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، آپ آگے بڑھیے آگے بڑھیے، انطلق انطلق، آپ آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ فانطلقنا، اب ان کا حکم تھا، میں آگے بڑھ گیا اور دونوں دائیں بائیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ۔ فانطلقنا، آگے بڑھے۔ فاتینا علی رجل کریہ المرأة، ایک شخص ہم نے دیکھا بڑا بدنما بد شکل کریہ المنظر ایک انسان موجود ہے، اور اس کے پاس آگ ہے، آگ کو بھڑکا رہا ہے اور اسی آگ کے کنارے وہ چکر لگا رہا، وہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا ہے، یہ شخص کون ہے جو آگ جلاتا ہے اور پھر اسی آگ میں کودنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگ رہا ہے چاروں طرف سے؟ انہوں نے کہا انطلق انطلق انطلق، آپ یہ نہ پوچھے کون ہے، آپ آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ آگے بڑھیے آگے بڑھیے، آگے بڑھایا، میں اس طرح سے آگے چلا گیا۔ فانطلقنا، ہم آگے جاتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے علی روضۃ معتمہ، ایک ایسے علاقے میں پہنچا ایک چھوٹا سا روضہ بنا ہوا ہے، روضہ ہے، ایک بڑا طویل انسان اس میں کھڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ اس کی لمبائی ہم دیکھتے ہیں تو آخری حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اتنا لمبا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ما ھذا، کون سا ہے؟
تو کہا کہ انطلق انطلق انطلق، اس طرح سے ہم کو کہا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. آگے بڑھ گئے، آگے گیا. اس طرح سے اور کچھ مناظر آئے. جب بھی میں دیکھتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھیے آگے بڑھیے. آخر میں یہ حدیث بڑی طویل، آخر میں نے کہا کہ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذَ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذِهِ الَّذِي رَأَيْتُ. اللہ کے بندو، تم ہمیں رات بھر ایسے خطرناک عجیب و غریب مناظر دکھاتے رہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا دکھا رہے تم کو؟ ہم نے تو کبھی ایسے مناظر دیکھے نہیں تھے، یہ کیا مناظر تم ہم کو دکھا رہے تھے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کو کیا کیا دکھائے اور آپ نے کیا کیا دیکھا، اب میں اس کی تفصیل دیتا ہوں. اما الرجل الاول، پہلا انسان جس کو آپ نے دیکھا کہ پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، کیما بنایا جا رہا ہے، اور اس کو بار بار پتھر سے مار کر کے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. کیما بن جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، پھر دوبارہ بن جاتا ہے، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دی جاتی رہے گی. میں نے کہا آخر وہ کون ہے؟ کہا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. یہ انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، معلومات ہے، ایمان رکھتا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ فرض نماز کے وقت سویا رہ جاتا تھا. یہ شخص ایسا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا. نماز سو گیا تو سویا رہتا تھا، تکیہ رکھ کر کے آرام سے سویا ہے، کمبل تان کر کے. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، کوئی نماز کی فکر نہیں. سوتا ہے، جب اٹھتا ہے دن میں نیند پوری کرنے کے بعد تب کبھی قضا کر لیتا ہے. یہ ہے نماز کے وقت سونے والا انسان. آج فجر کے وقت ہمارے ہاں کتنے نمازی ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کا معاملہ لیا جائے، فجر کہاں ان کی گزر رہی ہے. اذان ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، رکوع سجود نماز ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نماز، اور ان کی نیند پوری نہیں، تکیہ رکھ کر سر کے نیچے مدے سے سوئے ہوئے ہیں. احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. اور گھر والے بھی ایسے اولاد کو جگاتے نہیں نیند نہیں خراب کریں گے، بہت بیزی رہتا ہے، وہ بیزی ڈیوٹی کرتا ہے، اٹھے گا ناشتہ واشتہ کر کے فارغ ہو، ڈیوٹی پہ جانے کے پہلے پڑھ لے، کل پڑھے، روزانہ قضا ہو رہی ہے. انسان اپنا انجام سوچ لے. آج کہتا ہے کہ نیند نہیں کھلتی، اور اگر ڈیوٹی بدل جائے اور کہہ دیا 4 بجے رات سے ڈیوٹی ہے تو 3:30 بجے اٹھ جائے گا. دنیا کی ڈیوٹی کے لیے تو نیند کھل جاتی ہے، بیوی بھی جگا دیتی ہے، ماں بھی جگاتی ہے، باپ بھی جگا دیتا ہے، خود بھی اٹھ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس موقع پر سب سوئے رہ جاتے ہیں. وہ بابو ہے، اس کو نہیں جگاؤ. ہم اپنی اولاد کو یا ہم اپنے آپ کو فجر کے وقت، نماز کے وقت سلا دیتے ہیں. یہ ظلم ہم اپنے اوپر کریں، ہم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں. انجام ہوگا یہی. نماز کے وقت سویا رہتا ہے، اس کا انجام یہی ہے جو آپ نے سنا.
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نماز پڑھیے، نماز کا حکم اولاد کو دیں، یہ ضروری ہے دوستو۔ یہ تو وہ شخص ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ صِدْقَهُ، اور وہ شخص جس کے اوپر دیکھو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کینچی سے، سکنجوں سے پھاڑے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ناک سے بھی اسے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ دھاردار کینچی، تیز کینچی، لوہے کی کینچی، جہنم کے آگ کی کینچی یا تیز دھار چھری سے اس کے دونوں جبڑوں کو چیڑا جا رہا ہے اور آگ سے چیڑ کر کے اوپر تک لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان نمازی، یہ بے نمازی نہیں ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، کتنی خطرناک سزا۔ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ وہ انسان ہے جو اپنے گھر سے اپنے گھر سے نکلتا تھا، دوست و احباب میں بیٹھ کر کے ایسی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے بتا کر کے کسی پر تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو بدنام کرنا اور کسی کے خلاف اس کو لوگ بدگمانی پیدا کرنا۔ لطیفے اس قدر جھوٹ بکواس کیا کرتا تھا کہ جھوٹ سے آسمان اٹھا لیتا تھا سر پر۔ یہ جھوٹا انسان ہے جو لوگوں میں بیٹھ کر کے اہل و عیال کا حق نہ ادا کیا، ماں باپ کا حق نہ ادا کیا، تہجد کی نماز نہ پڑھی، سو کر کے بدن کا حق ادا نہ کیا، بس دوستے میں بیٹھ کر کے اپنی جھوٹی باتوں کو پھیلاتا تھا۔ اور آج تو جھوٹی باتوں کو پھیلاتا بھی ہے زبان سے اور اپنے انگلیوں کے ذریعے لکھ کر کے موبائل کے ذریعے فارورڈ کا بھیجتا رہتا ہے، اور ایسا انسان بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے بنا کر کے جھوٹ و فریب، دغا بازی کی باتیں کرنے والا جو اس کا انجام مرنے کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ دوستو، زبان کی حفاظت کرو۔ کس قدر اللہ رسول کی آہ نکل گئی، ما ہؤلاء، یہ انسان کون سا ہے جس کے دونوں جبڑے پھاڑے جاتے ہیں کان تک، ناک میں پھاڑ کر کے گدی تکلائی جاتی ہے، اس کا سارا سر بگاڑ دیا جاتا ہے، زبان کاٹی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اپنے زبان سے جھوٹ بکتا تھا، اپنے دماغ سے جھوٹی باتیں بدنام کرنے کے لیے، کسی کو غیبت و چغلی اور کسی کے متعلق شکوہ شکایت کے لیے اپنے دل و دماغ سے باتیں گڑھ کر کے جھوٹی بہتان تراشی، چغل خوری، فتنہ فساد پھیلانے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس شخص کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور رہے وہ مرد اور عورت، امر الرجال والنساء العرات الذین هم فی مثل بناء التنور، بڑے سے تنور کے بڑا سا ایک گھر بنایا گیا تنور کے مطابق، جس میں آگ جل رہی ہے اور یہ ننگے مرد عورت سب اس میں ڈالا گیا ہے، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب آگ بھڑکتی ہے، شعلہ مارتا ہے، اتنا پاور شعلے کے اندر ہے کہ سارے مرد عورت
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں برہنہ، سب اس کے اندر اڑ کر کے اوپر تک آ جاتے ہیں، اوپر تک آ جاتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا اچھا یہ کون سے لوگ تھے؟ دور فرشتے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں فَإِنَّهُمْ صُنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ زانی اور زانیہ لوگ ہیں، حرام کاریاں کرنے والے، حلال طریقے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے یہ حرام کاریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اور طرح طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر رکھا تھا۔ شریعت کی پابندی نہیں، شریعت کا اہتمام نہیں۔ آج پتہ نہیں کیسی کیسی دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، پتہ نہیں کیا کیا نام پر یہ ساری جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں ان کا انجام یہ ہے، سوچ لیں آپ حضرات، بس مرنے کی دیری ہے، مرنے کی دیری ہے۔ اگر توبہ نہ کر لیا، استغفار نہ کیا، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑانے، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی پولیس کچھ نہیں کہہ رہی ہے، ہم قانون ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ آپ سب کچھ کر لیں، لیکن عذاب دینے والا آپ جس کے حدود کو توڑ رہے، جس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ اسلام نے بہت سختی کی ہے، خبردار زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ بدترین بے حیائی، بد اخلاقی ہے، اور آج فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک بہت بڑا سبب آج یہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں وہ شخص وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرُ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، اور وہ انسان جس کو آپ نے دیکھا، خون کا حوض ہے، تالاب ہے بڑا سا، اس کے اندر انسان ڈوب رہا ہے، اور بڑی مشکلات طے کرنے کے بعد جب دریا کے کنارے آتا ہے، حوض کے کنارے آتا ہے، تو کنارے پر ایک شخص پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ زور سے مارتا ہے، سر بھی لگا اور پتھر اس کے منہ کے اندر چلا گیا، پھر واپس جاتا ہے۔ فرشتوں نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، جو سود کھایا کرتا تھا۔ اس دنیا میں وہ انسان ہے جو سود کھاتا تھا، سود کھلاتا تھا، سود دیتا تھا، سود لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج غیروں کو تو جانے دے، خود مسلمانوں میں سود کتنا عام ہو گیا ہے۔ آج بہت بڑی تباہی اور بربادی، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور بہت ساری یہ جو ہمارے اوپر طرح طرح کی بلائیں آفتیں مسلط ہوئی ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے سود لینا اور دینا، سود کا عام ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مستحل قوم، جب بھی کسی قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جاتا ہے اور کھلے عام کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور عذاب کے اندر ان کو گرفتار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچیں۔ دوستو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے حکم دیا ہے، اعلان کیا ہے
اے سود لینے اور دینے والو، سود کھانے کھلانے والو، سودی کاروبار کرنے والو، یاد رکھنا تمہاری جنگ ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول سے ہے۔ یہ ایسا جرم، ایسا گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جنگ انسان سے نہیں ہے، ایسے لوگوں کی جنگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہے۔ اسی لیے دوستو، سود سے بچو، ربا سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا سود ایک مرتبہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، سود لینے والا ایک مرتبہ اٹھتا ہے، ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وَعَاقِبَتُهَا قَلٌّ، لیکن سود کا آخری انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے، ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، انسان روڈ پر آ جاتا ہے، فقر اور فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سود سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو بہت سارے محرمات اور منکرات سے بچائیں، خصوصاً جو نماز کا مسئلہ چل رہا ہے، نماز کے وقت سوئے نہ رہیں، نماز کو میں کھیل کود کے وقت سب ختم کریں اور نماز کی دوستوں پابندی کریں۔ نماز ترک کر دینے کے بعد انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا، نہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کا مستحق رہ جاتا ہے، نہ اس کا دین محفوظ رہتا ہے، نہ اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، نہ اس کے اخلاق محفوظ رہتے ہیں، اور نہ تو اسے کوئی برائی اور گناہوں سے روکنے والا کوئی عمل اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ نماز ترک کرنا نہایت نقصان دہ عمل ہے۔ نماز کا ترک کر دینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل کو بچانا ہے تو ہر قسم کے کفریہ، شرکیہ اعمال سے اگر بچنا ہے تو ان اعمال کو ہم ترک نہ کریں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا، ہمارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اے لوگوں نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ نماز ہی انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، حرام کاری سے اگر کوئی نیکی انسان کو روکتی ہے تو نماز روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی، برائی سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے تو مدد کے لیے بھی سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھ کر کے نماز کی پابندی کرو، صبر سے کام لو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنو۔ جب ہم ان تمام چیزوں کی پابندی کریں گے تب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور آج جو کچھ ہمارے ساتھ دنیا میں دوستو ہو رہا ہے، شاید کی نماز کو ہم نے ترک کیا، محرمات کو ہم نے اپنا لیا، اسی بنا پر شاید کی ساری بلائیں، ساری آفتیں ہم پر آ رہی، ساری ذلت اور رسوائی، ہر قسم کی پسپائی اور ہر قسم کی مظلومیت جو ہمارے اوپر مسلط ہے وہ ترک نماز ہے۔ اگر ہم نماز کی صحیح معنوں میں پابندی کرتے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ہماری مدد کرتا اور ہمارے حالات اچھے رہتے، ہماری دینی حالت بھی اچھی رہتی، دنیاوی بھی حالت اچھی رہتی۔ لیکن نماز ترک کر دینے کے بعد نہ ہماری دینی حالت اچھی رہ گئی، نہ ہماری دنیاوی حالت اچھی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کا پابند بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔